ویلکم ٹو ایڈٹ یور سول۔ آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یعقوب کی کتاب اور اس کا 5واں دولت مندوں کو تنبیہ۔ اے دولت مندوں، ذرا سنو تو تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے۔ تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا۔ تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، اور وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر پایا۔ بس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میٹھے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے باتوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو، منصف دروازہ پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا، ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ دیکھو، صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی قبول کیا، جس سے خداوند کا بہت ترس و رحم ظاہر ہوا۔ مگر اے میرے بھائیو، سب سے بڑھ کر یہ کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی نہ زمین کی، کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ اگر تم میں کوئی مصیبت شدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ وہ دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، اس کے بارے میں بیمار سے بچ جائے اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو ان کی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا ملے۔ راست